إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سبحكم ووساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد حمد و صلاۃ محترم سامعین، پچھلے درس میں 136 نمبر آیت سورہ آل عمران تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آیات شروع کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت غزوہ احد ابھی ہوا ہے، اس کے اندر جو صحابہ کرام کو جیتے جیتے دوبارہ سے شکست ہو گئی، اور اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ کرام نے حکم عدولی کر دی تھی، جس وجہ سے جو جیت تھی، فتح وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کو کچھ غم، کچھ تکلیف پہنچی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تم تو سب سے آخری امت ہو، تم سے پہلے 1,24,000 کم و پیش انبیاء گزر چکے، ان کی بھی اقوام تھی، ان کی بھی جو آگے امتیں تھیں، تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بے شمار امتیں گزر چکی ہیں، فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے اپنے نافرمانوں کا، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام کیا۔ عرب کے اندر بے شمار ایسے مقامات موجود تھے جن بستیوں پر اللہ نے اپنا عذاب کا کوڑا برسایا۔ آج بھی بعض ایسی بستیاں ہیں جو موجود ہیں جن کے آثار، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے آس پاس ہی وہ شہر آباد ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا۔ ھذا بیان للناس، یہ جو قرآن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک واضح ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن اس قرآن سے حقیقی ہدایت اور یہ نصیحت جو یہ کتاب ہے یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، وہ اس کتاب سے حقیقی نصیحت اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سے کفار ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کئی ایسے ہندو آج بھی ان ہندوستان کے اندر موجود ہیں جو مسلمانوں کے سکولوں میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اس کو ایک مضمون کے طور پر پڑھا۔ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت اور ارادے سے جب بھی کسی غیر مسلم نے پڑھا تو وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت اور نصیحت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام کی جماعت، وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی غم کرو، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے، نبی علیہ السلام کی حکم عدولی نہ کرتے، تو تم ہی کامیاب ہوتے اس جنگ کے اندر، اور آگے بھی جب بھی تم حقیقی مومن رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا،
تب تک وہ دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے، سپر پاور رہے، لیکن جب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ایمان کمزور ہونے لگ گئے تو مسلمان بھی ذلیل و رسوا ہونے لگ گئے، ان کے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی، ان کے عمل کے اندر کمزوری آ گئی۔ آج مسلمانوں کے 50 سے زائد ملک موجود تو ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقی ایمان موجود نہیں۔ اگر حقیقی ایمان ہوتا تو ایک اسرائیل ملک کیا بگاڑ سکتا تھا؟ لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خود مضبوط نہ رہا، ان کا عمل کمزور ہو گیا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو یہ تحفہ ارشاد فرمایا، یہ انعام فرمایا کہ اگر تم ایمان دار رہو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، صحابہ اکرام کو فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں یہ ایک صدمہ پہنچا ہے، ایک زخم لگا ہے، تکلیف پہنچی ہے کہ تم یہ جنگ ہار کیوں گئے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو پریشان نہ ہو، اس سے پہلے کفار کو بھی اس طرح کا زخم لگ چکا ہے۔ اب غزوہ احد کے اندر اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو غزوہ بدر کے اندر تم نے کفار کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آج اگر تمہارے 70 سے زائد جو ہیں صحابہ کرام شہید ہوئے تو اتنے ہی بڑے بڑے سردار تم نے غزوہ بدر کے اندر ان کے ٹھکانے لگائے ہیں، لہذا اس بات پر غم نہ کرو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک شخص پر کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص پر کچھ ہی وقفے کے بعد اس پر بھی کوئی آزمائش اور مصیبت آ جائے، لہذا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پریشان نہ ہو، یہی دن پھریں گے اور کفار جو ہے وہ شکست دوچار ہوں گے، لہذا ان باتوں پر پریشان نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید بیان فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگر یہ آزمائش پہنچی بھی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خیر پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ جانچ لیا، یہ دیکھ لیا کہ کون ایمان کے اندر زیادہ مضبوط تھا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور شہادت کا رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے شہادت کی موت آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے روز شہید کو اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ اپنی اسی خواہش کا اظہار کرے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی طرح یہ الفاظ بیان فرمائے کہ شہید کہے گا کہ مجھے بار بار بھیجا جائے اور بار بار قتل کر دیا جائے، لیکن میں اللہ کے راستے میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہادت کا رتبہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس غزوہ احد کے اندر اگر تمہیں شکست ہوئی، کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس کے اندر بھی یہ بھلائیاں موجود ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، لہذا اگر تم اللہ رب العالمین کی اس طرح کی باتوں سے غم کا اظہار کرنے لگ جاؤ گے اور دوبارہ الٹے قدم پھر کر کفر اختیار کر لو گے تو تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرو گے، اور اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں سے یہ بھی ایک بھلائی نکالی کہ تم میں سے اہل ایمان جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ چکے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ کھلم کھلا ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے صبر کر لیا، اور جو منافق ان کے اندر چھپے ہوئے تھے اب تک تو وہ اوپر سے باتیں کرتے تھے، لیکن اس خاص موقع پر ان کے چہرے نمایاں ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ تم تو کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، تم تو کہتے تھے کہ رسول موجود ہیں لہذا اللہ جو ہے فتح دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ 3000 اور 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا، لہذا تمہاری تو کوئی مدد نہیں آئی۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگ گئے جن سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے پکے منافق ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس طرح اللہ نے جب کافروں کو نمایاں کر دیا تو اب کافروں کے مٹنے کا وقت آ گیا۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ،
کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو حقیقی مجاہد ہے، کون ہے جو اصل میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العالمین نے ابھی تک یہ دیکھا ہی نہیں تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب آزمائش پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، تو اس میں تم صبر کرتے ہو یا واویلا مچا کر اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تو ابھی یہ جانچا ہی نہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی سختی نہیں آئی، آزمائش نہیں پہنچی۔ حالانکہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو تو اتنی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب بھی تم ایمان لاتے ہو؟ یہاں تک کہ کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا اب بھی تم ایمان لاتے ہو؟ اس طرح بڑی بڑی آزمائشوں سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، تمہیں تو وہ آزمائشیں ابھی پہنچی ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی کہ ابھی تو اللہ تمہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو خالص ایمان والے ہیں اور کون ہے جو منافق ہیں، اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو آرزو کر رہے تھے موت کی، یعنی غزوہ بدر کے اندر صرف 313 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، اور غزوہ احد جو 1 سال کے بعد لڑی گئی، اس کے اندر مدینے سے 1000 کی تعداد کے مطابق صحابہ کرام نکلے، جن میں سے تقریباً 300 منافقین تھے جو واپس پلٹ گئے۔ 700 صحابہ کرام جو پچھلے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی شدید ترین خواہش تھی کہ ہم میدان احد کے اندر جا کر لڑیں اور کفار کو شکست دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہم مدینہ شریف کے اندر رہ کر لڑیں، لیکن نوجوان صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم میدان جنگ میں جا کر لڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو مخاطب کیا کہ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، من قبل ان تلقوا، لیکن اب تو تم نے موت سے ملاقات کر لی ہے، اپنے سامنے لوگوں کو گرتے اور مرتے دیکھا ہے، لہذا فقد رأیتموہ، اب تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اسی وجہ سے تمہیں کہا جا رہا تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر لڑو، کیونکہ موت کا سامنا کرنا، لڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو ابھی تازہ ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں خود صحابہ کرام کے درمیان یہ فرق بیان فرمایا کہ تمام صحابہ کرام ایک معیار کے نہیں تھے، تمام حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان جیسے نہیں تھے، کچھ حضرت عمر کے جیسے نہیں تھے، کوئی حضرت علی جیسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان درجات تھے۔ وہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان صحابہ کرام کے ایمان کا معیار بہت بلند تھا، صحابہ کرام کے درمیان ان کو بہت بڑا مقام دیا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، خاندان چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا جو علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح بعد میں جو صحابہ کرام ایمان لے، ان کا ایمان کا معیار اور تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ تم میں سے جو بھی تازہ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے تو یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم میدان جنگ میں جا کر لڑیں گے، میدان میں جا کر ہم آمنا سامنا کفار کے ساتھ کریں گے، لہذا اب تم نے دیکھ لیا ہے تو اپنے ایمان کی کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی جب صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی غزوہ احد کے درمیان ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت نبی علیہ السلام کے دانت مبارک جو شہید ہوئے تھے اور اس وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت حضرت عمر جیسی شخصیات جو تھی انہوں نے بھی تلوار پھینک دی کہ اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، تو وہی شہید ہو چکے، تو ہم بھی جو ہے وہ اب زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں۔ فَأَفَإِن مَّاتَ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں،
او قتلا یا اسی طرح میدان جنگ کے اندر شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم تو کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ تم دین کو بھی چھوڑ دو گے؟ حالانکہ تم اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، نبی علیہ السلام کی وفات ہو جائے اور تم دین کو چھوڑ دو تو تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ فلن يضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دو گے، اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، لہذا ایسا طریقہ اختیار نہ کرو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں ہی کو جزا دے گا جو اس طرح طریقہ اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا خالق ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کا دین موجود تھا، نبی علیہ السلام جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو حقیقی دین کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اللہ کا دین رہے گا۔ تم نے زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے اس دین کے مطابق گزارنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نبی کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے ایک محبت کا اظہار تو ہو، لیکن یہ معیار نہ بن جائے کہ جب تک نبی علیہ السلام ہے تب تک تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، جب نبی علیہ السلام جو ہے ان کو اٹھا لیا جائے یا شہید ہو جائیں تو ہم دوبارہ الٹے قدم واپس پھر جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور یاد رکھو کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، کتابا مؤجلا، اور ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے جو لکھا ہوا ہے۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، جو میدان جہاد کے اندر بھی آتا ہے دنیا کی لالچ میں یا اور نیکی کا کوئی کام کرتا ہے دنیا کی حصول کی خاطر، نؤتيه منها، تو ہم اسے اس دنیا کے اندر ہی اجر دے دیں گے۔ ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، اور جو آخرت کا اجر چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت کے طور پر ہی اسے دیں گے، آخرت کے اندر ہی ہم اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں ہی کو جزا دیتے ہیں جو دنیا کے حصول کی خاطر چاہے جتنے ہی لوگوں کو کفار کو قتل کر دے، بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دے دے، لاکھوں مدرسے اور یتیم خانے کیوں نہ کھول دے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ صرف دنیا کا حصول ہے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے میری واہواہی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم دنیا ہی کے اندر اسے کچھ نعمتیں دے دیں گے، کچھ اس کے بدلے میں اجر دے دیں گے، کچھ اس کی ناموری ہو جائے گی، مشہور ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور جو شخص صرف آخرت کے لیے اجر کرے گا تو ہم اس کو آخرت کے اندر اجر دیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا دنیا میں بھی ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اجر دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، لیکن ہم اصل جو ہے امیدوار وہ شکر گزار بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، ہم انہیں ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی ایسے پیغمبر پہلے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس نبی کے ساتھیوں نے، صحابہ نے اس نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ فما وهنوا، بس انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما اصابهم بما فی سبیل اللہ، جو مصیبتیں انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی ہیں۔ لہذا اگر ان نبیوں کے صحابہ نے ہمت نہیں ہاری تو تمہیں بھی یہ تمہارے بھی یہ شان نہیں، تمہارے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ تم ہمت ہار دو۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں، وما ضعفوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، وما استکانوا، اور نہ ہی تم جو ہے وہ دب جاؤ اور اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دو۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، آج ہمیں وہ آزمائشیں اور مصیبتیں ان کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑ رہا،
لیکن صحابہ کرام کو سب سے بڑھ کر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا، لیکن اہل ایمان جو ہیں میدان جنگ کے اندر بھی رہے، ان کی زبانوں سے بس یہی صدائیں نکلتی رہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملات کے اندر کچھ زیادتیاں بھی کی ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما، وثبت اقدامنا، اے رب ہمارے تو اس میدان جنگ کے اندر ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے رب ہمارے تو کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ کے اندر بھی تکبر نہیں کرتے بلکہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرما، دنیا کے اندر بھی ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے اندر تو بہترین اجر عطا فرمائے گا، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر احسان کے دو معنی ہیں، ایک احسان کا درجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اگر سامنے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم کسی مومن کا اتنا ایمان تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ میرے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی وہ تلوار لے کر نکلے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنی ہنرمندی، اپنی بہادری دکھانا مقصود نہیں، بلکہ ان کا مقصد اور ان کی جو منشا ہے جہاد کرنے کی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں، اللہ کے راستے میں اگر غازی بن کر لوٹوں تو اللہ ہی کے نام کو اور اللہ ہی کی تکبیر کو بلند کروں، اور اگر شہید ہو جاؤں تو اللہ ہی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں، ایک شخص اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، یہ بدلہ ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی یا نہیں کی، آپ الٹا اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو یہ احسان ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمرے میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی اگر کسی شخص نے، جس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر وہ ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تلوار سے اس کو مارنے والے تھے، لیکن اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا کہ پہلے تو میں اللہ کی رضا کی خاطر تجھ سے لڑ رہا تھا، لیکن ابھی تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا ہے، اور شیطان نے یہ وسوسہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس نے تیرے منہ پر تھوکا ہے لہذا تو اسے قتل کر دے، تو لہذا میں شیطان کی بات نہیں مان رہا، میں نے رحمان کی خاطر تجھ سے لڑ رہا تھا، اب میں تجھے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو چکا ہے۔ تو لہذا وہ لوگ تھے جو نیکی کرنے کو ترجیح دیتے تھے، ہر مقام پر، ہر موقع پر یہ دیکھتے تھے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارا نفس یا شیطان ہم سے راضی نہ ہو۔ لہذا ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے صبح سے شام تک ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا شیطان راضی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جو کچھ درس قرآن میں بیان کیا گیا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو صحابہ کرام والا ایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس ایمان کے دریا میں سے چند قطرے ہی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو صحابہ کرام، نیک بزرگان دین، اولیاء اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔
یا رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین میلاد النبی کے اس موقع پر ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت واجعلنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔